أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لے کر کے آئے ہو وہ جادو ہو. ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ ہم قریب اس کو ختم کر دیں گے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پسندوں کے عمل کو پنپنے نہیں دیتا. یہ سورہ یونس میں دو باتیں باقی رہ گئی تھی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ سورہ یونس میں 11ویں پارے کے اینڈ میں آیت نمبر 81 اور 82، یہ دو آیت ہے. آج ہمارے اندر عقائد کی کمزوری کی وجہ سے ایک توہم پرستی یعنی غیروں کی طرح ہمارے اندر بھی ایسی چیزیں در آئی ہیں. بہت سارے حضرات عاملوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں. آج تک کسی کا بھلا نہیں کیا انہوں نے، خود کی روزی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں اور دوسروں کے روزی کے مسئلے حل کرنے کا ڈونگ رچ رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کا ایسا حیدہ تعویذ کا طاری ہوتا ہے. دیکھیے تعویذ کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس میں وہی باتیں لکھیں گے جو قرآن و سنت میں مسنون دعائیں وغیرہ وارد ہوئی ہیں. اب یہ آیت ہے، اتنی زبردست آیت ہے، اگر کوئی شخص ان دو آیتوں کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عاصب اور جادو سے اس کی حفاظت فرمائے ہیں. ہم بسا اوقات ایسے وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ گھر سے پریشانیاں جا نہیں رہی، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مسلسل بیمار پڑ رہا ہوں، نہ تو کسی نے مجھے کچھ کر لیا ہے. نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے انشاءاللہ اس کو ہم معمول بنا لیں تاکہ ہم یہ دیگر ڈونگ رچنے والے عاملوں کے عمل سے ہم بچ جائیں. بسا اوقات انسان مندر کے بوؤں کے پاس جا کر ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے ایمان کے دائرے سے بھی وہ نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ان دو آیتوں کا اہتمام کریں. ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں بنگلور جا رہا تھا اور بمبئی میں اپنے ساتھی کے گھر رکا تو ایک شخص دوڑتا ہوا مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھے جو تعویذ دیا تھا الحمدللہ میرا کام بن گیا اور میں تحفے میں مٹھائی لایا ہوں. وہ جج سے بولے مٹھائی اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک وہ تعویذ مجھے واپس نہ کرے، اور پہلے تو وہ تعویذ لے کر آ جو تو نے تکیے کے نیچے رکھا ہے. تو وہ دوڑتا ہوا لینے کے لیے گیا تو مفتی صاحب کہاں خاموش رہنے والے تھے. پوچھا کہ آج تک تو کوئی عامل تعویذ تو واپس نہیں منگوا رہا ہے، آپ کیوں تعویذ واپس منگوا رہے ہیں؟ تو آنے کے بعد کھول کر کے دیکھنا کہ اس میں کیا ہے. تو وہ تعویذ لے کر کے آیا، اس کے بعد مفتی صاحب کو دیا تو اس میں لکھا ہوا تھا سالا کمینہ مانتا ج نہیں ہے. یعنی ان کے سر پر آ کر بیٹھا تھا مجھے تعویذ دو مجھے تعویذ دو مجھے تعویذ دو. تو اندر کیا لکھ کر دیا؟ یہ ایسے لوگوں کے لیے جن کو تعویذ کا حیضہ طاری ہو جاتا ہے. باقی جو عملیات ہے واقعیت جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے وغیرہ، جو عملیات جانتے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. مگر آج اس کو بالکل دھندا بنا دیا ہے اور امت کی ایمان کی کمزوری کا دور چل رہا ہے. اللہ کی ذات سے یقین ہٹا کر کے اپنی ذات کا یقین دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے. یہ قرآن کی آیات کتنی مؤثر ہے. آپ آئے تو کرسی مغرب کے بعد پڑھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی حفاظت کی ٹیم لگا دیتے ہیں. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، ان 11 آیتوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہوا. تو قرآن کے ذریعے ہم عمل خود کریں. ہاں کوئی پریشانی حل نہیں ہو رہی، کسی اللہ والے کے پاس گئے الگ بات ہے، مگر مستقل اس وقت یہ چیزیں ہمارے درمیان مستقل پہلے سے نمبر لکھوایا جا رہا ہے. ہم حضرت سے ملاقات کریں گے، اللہ حفاظت فرمائے. واقعیت یہ ایمان کی کمزوری کا دور ہے. انشاءاللہ اس کو ہم عمل میں لائیں گے. اللہ تعالیٰ تمام طرح کے فتنوں سے، جادو واسب سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. اس کے علاوہ دوسری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون کو غرق کیا تو بنی اسرائیل مسلسل غلامی میں رہے، جس کی وجہ سے ذہن سے غلامی کے نقش ختم نہیں ہو رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام بشارت بھی دے رہے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مگر ماننے کو تیار نہیں ہے.
فرعون ڈوب سکتا ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا سمندر میں ڈوب سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں، یعنی ہم دریا کے باہر اس کو پھینکیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیری ناش پیچھے آنے والوں کو لیے بھی عبرت بن جائے۔ اب یہاں عقیدے کے تعلق سے ایک سوال ہوتا ہے، اصل میں وہ سوال ہی ذکر کرنا ہے، ورنہ مصر کے اندر فرعون کی ڈیڈ باڈی کئی لوگ دیکھ بھی چکے ہیں، چاہے تصویر میں دیکھے ہوں، لیکن کچھ لوگوں کو عالم برزخ کے تعلق سے شک پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم آخرت، ان کے درمیان ہے کہ عالم برزخ، انسان موت کے بعد عالم برزخ میں جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دو عالموں کے درمیان برزخ ایک واسطہ ہے، وہاں سے گزر کر ہی انسان آخرت میں جائے گا۔ جیسے آپ نے سورہ رحمان میں بارہا یہ آیت سنی ہوگی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ نے دو سمندر چلائے، دونوں کا رنگ الگ الگ ہے، دونوں کا ذائقہ الگ الگ ہے، مگر دونوں سمندروں کا پانی مکس نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ بینہما برزخ، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک آڑ بنا دی ہے، نظر نہیں آتی مگر پوری دنیا مانتی ہے، اور ماننے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اگر برزخ نہ ہوتی تو دونوں پانی آپس میں مکس ہو جانی چاہیے تھے، تو ہمیں بھی برزخ نظر نہیں آتی مگر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن کے آیات سے ثابت ہے، تو انسان موت کے بعد عالم برزخ میں جاتا ہے، چاہے اس کو مٹی میں دفن کیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، یا دریا کے حوالے کر دیا جائے، یا جانور اس کا گوشت نہ نوچ کر ان کو پیٹ میں چلا جائے، مگر وہ جائے گا تو برزخ میں۔ اور برزخ میں جسم سے انسان کی روح کا تعلق اتنا تو باقی رہتا ہے کہ جس سے عذاب خداوندی کا احساس ہو، اور جنت کی نعمتوں کا بھی اس کو فائدہ ہو، اتنا تو تعلق باقی رہتا ہے۔ اب سوال کرتے ہیں لوگ فرعون کی ڈیڈ باڈی کو لے کر کے کہ اگر عذاب ہو رہا ہے تو ہم اس کی باڈی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو گرمی محسوس نہیں ہوتی، تو عذاب قبر اگر برحق ہے تو اس کو تو ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں کا سوال ہے، باقی قرآن یہ کہہ رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ہم صبح شام ان کے اوپر آگ کو، جہنم کی آگ کو پیش کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو آل فرعون کو ہم اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کریں گے۔ ظاہر سی بات یہ کب ہوگا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ابھی برزخ کے اندر آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں یہ لوگ، پھر گرمی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی برزخ چھپی ہوئی چیز ہے، ساری چیزیں نظر آئے گی تبھی مانیں گے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ یہی سوال لے کر کے ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، اور آ کر کے کہنے لگا، یہ واقعہ تحفہ اثنا عشریہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان میں جنگ کا فتویٰ دیا تھا، اور اس کے بعد جو حضرت پر حالات آئے، انہوں نے اس وقت شیعوں کا بہت غلبہ تھا اور اسلام کی شبیہ کو مشکوک کرنے کی پوری کوشش میں تھے، تو حضرت نے ان کی خدمت میں تحفہ پیش کیا تھا، تحفہ اثنا عشریہ۔ آج تک اس تحفے کا جواب نہیں دے سکے، وہ فارسی زبان میں تھی، آج اس کا اردو ہو چکا ہے، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ ایک یہودی دو کھوپڑیاں یہودیوں کی لے کر کے آیا، اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ یہ دونوں یہودیت پر مرے ہیں، اور تم کہتے ہیں جو اسلام پر نہ مرے اس کو عذاب قبر ہوتا ہے، دیکھو اس پر ہاتھ رکھو، یہ تو دونوں کھوپڑیاں ٹھنڈی ہے، کہیں آگ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں قریب میں ہی دو پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہ دو پتھر ہاتھ میں لے اور اس کو ہاتھ لگا، وہ ٹھنڈے ہیں یا گرم ہیں؟ تو فرمانے لگا کہ وہ تو ٹھنڈے ہیں۔ تب دونوں پتھروں کو آپس میں رگڑ، جب رگڑنا شروع کیا تو اندر سے آگ نکلی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر آگ ہے پھر پتھر ٹھنڈے کیوں ہیں؟ اور پتھر ٹھنڈے ہیں تو آگ نکلی کہاں سے؟ تو مشاہدے سے تو یہ بات مانتا ہے کہ پتھر اگرچہ ٹھنڈے ہیں مگر میں نے دونوں کو رگڑا تو میری آنکھ سے آگ نظر آئی۔ تو فرعون کی باڈی یا یہ دونوں کھوپڑیاں چاہے یہودیت پر ان کی موت ہوئی ہے
اور بظاہر ہاتھ لگانے سے ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے، مگر ان کے اندر آگ موجود ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے معلوم ہوا۔ ہمارا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، مگر قرآن اور سنت کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کا جواب ہو گیا کہ عالم برزخ میں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد جو سورت شروع ہو رہی ہے وہ ہے سورہ ہود۔ یہ سورت تقریباً 123 آیات پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 52، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 11ویں نمبر کی یہ سورت ہے۔ 11ویں پارے میں صرف اس کی 5 آیات ہیں، باقی 12ویں پارے کے اخیر میں پونے پارے پر یہ سورت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء اور ان کی قومیں کے تذکرے کیے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا بھی ذکر ہوا ہے، قوم نوح کا بھی ذکر ہوا ہے، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ یہ تمام انبیاء کے تذکرے اور ان کی قوم جو طاقت اور غرور میں بہت مشہور تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقتور قوموں کو ہلاک کیا۔ اس کے ذریعے سبق دیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ اور قیامت تک آنے والے جتنے کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر جھٹلائیں گے تو ان کو ہلاک کرنا اللہ کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ فکر مند ہوئے تھے اس سورت کے اترنے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شیبتنی ہود و اخواتھا، سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 60 سال کی ہوئی، آپ کی ریس مبارک میں صحابہ نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر لیا ہے۔ الگ الگ اقوال ہیں، مگر 20 تک قول ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریس مبارک کے 20 بال سفید ہوئے تھے۔ تو سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ بوڑھاپا نظر آنے لگا، حالانکہ عام انسانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نبی کو طاقت زیادہ دیتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر بہت لمبی تفصیلات علماء نے لکھی ہیں، اس کا وقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت اس کے اندر ایسی اتری تھی کہ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شاپ معلوم ہوا۔ اور علماء نے دوسری بات بھی لکھی ہے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھے اس سورت کے اترنے کے بعد کہ گزشتہ قوموں نے انبیاء کی مخالفت کی تو اللہ نے عذاب کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا، کہیں میری امت میری مخالفت کی وجہ سے عذاب خدا بندی میں گرفتار نہ ہو جائے۔ تو یہ سورت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری آپ بے چین ہو گئے اور بڑھاپے کا اثر آپ پر نظر آنے لگا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزے پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبوت پر دلیل کے طور پر معجزہ ضرور دیا ہے، اور ہر نبی نے اپنے موقع کی مناسبت سے معجزات امت کے سامنے پیش کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو اللہ نے ایسا ہی معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت، طب، ڈاکٹری کا زور زیادہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے معجزے دیے۔ ڈاکٹر گولی دے کر بخار ختم کر سکتا ہے، گولی دے کر نزلہ ختم کر سکتا ہے، مگر ماں کے پیٹ سے اگر نابینا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو درست نہیں کر سکتا، اس کی روشنی واپس نہیں لوٹا سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ ترقی ہو اور نابینا کو بھی بینا بنایا جائے، یہ ممکن ہے، مگر جو موت کے منہ میں چلا جائے اس کو کن باذن اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے تھے، لیکن عام لوگ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ کمپنیوں میں روبوٹ تو آ گئے مگر حقیقی جان آج تک نہیں ڈال سکیں گے اور ڈال بھی نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ یعنی عاجز کر دینے والی چیز، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا زور بہت زیادہ تھا۔ ایک عام عورت آتی تھی اور 100 اشعار پڑھ لیتی تھی عربی میں، اتنی مہارت تھی عربی زبان میں۔ 7 شاعروں نے اپنے اپنے اشعار اتنے زبردست لکھے تھے کہ وہ کعبۃ اللہ پر لٹکائے گئے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا تھا سبع معلقہ۔ یہ عالم کورس میں بھی پہلے پڑھائی جاتی تھی مگر اب وہ پڑھنے والے بھی نہیں رہے، اس لیے اس کو خارج کر دیا گیا۔ سبع معلقہ، سبعن کے معنی ہے 7 اور معلقہ کے معنی لٹکائی ہوئی چیز۔ یہ سبع معلقہ کعبۃ اللہ پر لٹکایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا نزول ہوا تو آپ کی وہ آیات لٹکائی گئی، اس کے بعد کوئی ایسی ہمت نہ کر سکا کہ قرآن جیسا کلام پیش کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علمی معجزہ
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے 2 معجزے امت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. گزشتہ تمام انبیاء کو عملی معجزے دیے گئے، اور انسان جب موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، عمل ختم، اس کی روح ختم، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ختم ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم طب کا معجزہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ قرآن کی شکل میں دیا گیا، جو امت آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. معلوم ہوا کہ عامل یعنی عمل کرنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. مگر جب عالم دنیا سے جاتا ہے تو علم کا ورثہ پیچھے چھوڑ کر کے جاتا ہے، ہزاروں شاگردوں کو پیچھے چھوڑ کر کے جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم معجزہ ملا تھا، آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، مگر آپ کا علم قیامت تک آنے والے تمام لوگ پڑھتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اپنی زندگیوں میں رونقیں لاتے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علمی معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. دوسرا معجزہ، جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں اور مینا میں جمرات کی رمی کرتے ہیں، تو پہلے ان کنکریوں کو اٹھانے کا کوئی نظم نہیں تھا. وہ کنکری ڈالتے تھے، وہ خود بخود اٹھ جاتی تھی، اس کا حج قبول ہو جاتا تھا. مگر آج دیکھ رہے ہیں کہ کنکریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو ہمیں اپنی آمدنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے پیسوں سے حج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حج کی مقبولیت کی علامات ہمارے اندر نظر نہیں آتی. ورنہ باقاعدہ یہ معجزہ امت نے دیکھا ہے. یہ 2 معجزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ماندہ معجزات میں سے ہیں. ایک معجزہ تو ہم خود سن بھی رہے ہیں اور اس کی تفسیر بھی سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ 100% اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو پہلا واقعہ ہے، باقی واقعات کی تفصیل آخری پارے میں آئی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بہت زیادہ دعوت دی اللہ کی طرف، تو ان کی قوم نے 2 نقص نکالے اپنے گمان کے مطابق. پہلی بات انہوں نے پیش کی کہ تم انسان ہو، نبی انسان کی شکل میں نہیں آتا. اور دوسری بات انہوں نے کہ ہم اراذلنا بادی الرأی، آپ کے متبعین بہت کمزور نظر آ رہے ہیں، بہت غریب نظر آ رہے ہیں. اگر تم حق پر ہوتے تو بڑے بڑے مالدار تمہارے ساتھ ہوتے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ابتدا میں بدأ الاسلام غریبا، آپ کو ماننے والے ایسے ہی صحابہ تھے جو بہت خستہ حال تھے، کمزور لوگ تھے. اس لیے ابو سفیان جب روم گئے اور ہرقل کے بادشاہ نے بہت سارے سوالات ان سے کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے ماننے والے کیسے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا بہت کمزور اور غریب لوگ ہیں. تو کہا یہ ان کے سچے ہونے کی علامت ہے کہ جب بھی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ برا عقیدت میں مبتلا ہوتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں، اور مالدار لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی عقیدت میں مبتلا نہیں ہوتے، بہت شک کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل وہ نبی سچے ہیں. اور بھی بہت سارے سوالات بخاری شریف میں بہت لمبی روایت ہے. تو یہ 2 نقص پیش کیے تھے ان میں کہ آپ کے ماننے والے بہت ذلیل لوگ ہیں، اس وجہ سے آپ حق پر نہیں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب ان ظالموں کے بارے میں آپ ہم سے خطاب نہ کریں، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے انہم مغرقون، یہ غرق کیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جو نازل ہوئی ہے، یہ صرف روحانی کاموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو ترقی نظر آ رہی ہے یہ وحی کی ہی برکات ہے. کشتی بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور کہا کہ ہماری نگرانی میں کشتی بنائیں گے، ہم واچ کریں گے کشتی کیسے بنانا ہے. ہماری نگرانی میں تمہاری کشتی بنے گی. تو یہ علم کس نے سکھایا؟ اللہ ہی نے سکھایا. زیرہ بنانے کا علم کس نے سکھایا؟ اللہ ہی نے سکھایا. تو آج دنیا میں جو ترقی نظر آ رہی ہے یہ قرآن ہی کی برکت سے ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے لیے اللہ نے تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا، پوری دنیا کو اللہ نے تمہارے تابع بنا دیا ہے. اس کو تقدیس کے ساتھ مت دیکھو. آپ دنیا کی چیزوں پر جب تک ریسرچ کرتے رہیں گے ترقی کرتے رہیں گے. آپ مسلمانوں میں جو سائنسداں گزرے ہیں اور انہوں نے جو اپنے کارنامے پیش کیے ہیں، مستقل علماء کی اس پر کتابیں لکھی ہیں،
اور بعد میں اسی پر ریسرچ کر کے ناموری ان لوگوں نے شہرت حاصل کر لی ہے، ورنہ مسلمان سائنسدانوں نے کیسے کیسے کارنامے امت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کشتی اپنی نگرانی میں بنانے کا حکم دے رہے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور قوم کے لوگ پاس سے گزر رہے ہیں تو مذاق اڑا رہے ہیں، یا پینے کو پانی نہیں اور کشتی بنا رہے، چلائیں گے کہاں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا، ابھی ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، فإنا نسخر منکم، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یعنی وقت قریب آ رہا ہے، پانی کہاں سے آئے گا، کہاں چلائیں گے، زمین پر چلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا اور زمین کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ سوار ہو جائے، جانوروں میں سے ایک ایک جوڑ کو بھی سوار کر لیں۔ اب یہاں بھی سوال کر دے کون سے جانوروں کو سب سے پہلے سوار کیا تھا۔ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو ان سے بھی پوچھیں گے اور دادا سے بھی پوچھیں گے کہ جنت میں کون سا دانہ تم نے کھایا تھا۔ قرآن میں تو نہ گیہوں کے دانے کا تذکرہ ہے اور حدیث میں بھی کوئی دانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو دادا سے انشاءاللہ اللہ ملاقات کرائیں گے اور اس وقت پوچھیں گے ہم جمیلے میں پھنس گئے تھے، تم نے دانہ کیوں کھایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن فکر لاحق تھی اپنے بیٹے کنعان کے بارے میں۔ اس سے کہا ارکب معنا، ہمارے ساتھ تو سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے مت ہو۔ اس نے کہا سآوی الی جبل، میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، ارے وہاں تک کیسے پانی پہنچے گا؟ تو پہاڑ کی چوٹی مجھے پانی سے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، آج اللہ کے معاملے سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا سوائے اس شخص کے جس پر اللہ رحم کرے، وہی بچ سکتا ہے۔ تو آجا ہماری کشتی میں سوار ہو جا۔ بس یہ بات ہو رہی تھی جب تک بیٹا نظر آ رہا تھا، پھر اس کے بعد پانی کی موجیں جب اوپر تک اٹھنے لگی اور پہاڑ بھی ڈک گیا اور بیٹا اور باپ کے درمیان یہ موج حائل ہو گئی، وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو وہ ڈوب کر مر گئے۔ یہ سبق دیا ہے کہ باپ کا ایمان بیٹے کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی خود فکر کر لو، کل میری نبوت اور میرا ایمان تمہیں بھی کچھ کام نہیں دے گا۔ معلوم ہوا باپ ایمان والا ہے، بیٹا کافر ہے، کل قیامت کے دن یہ بیٹا بھی باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہاں اگر اولاد ایمان والی ہے اور اعمال میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کر دیں گے۔ اس کا تذکرہ سورۃ طور میں موجود ہے، سکتا اس کے بارے میں جب ذکر آئے گا انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اخیر میں کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے اور آپ نے میرے خاندان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، آپ اس کو بچا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلی، تمہارا بیٹا تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو سمجھا رہے ہیں کہ کل نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور اس آخرت کی تیاری کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور اپنے بیٹے کے بارے میں اب ہم سے دعا بھی مت کرنا کیونکہ وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے بچوں کی سب سے زیادہ ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے اور گھٹتا بھی رہتا ہے، اس لیے اپنے نسلوں کے اعمال کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اگر وہ اپنے اعمال اور معمولات کے مطابق 100% درست ہے تو ان کا ایمان سلامت رہے گا۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم صالح کا تذکرہ ہے، قوم شعیب کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ آیت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آیت نے مجھے برا بنا دیا، وہ آیت ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ استقامت کے ساتھ جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے کرتے رہیے۔ ظاہر سی بات ہے استقامت کا مطلب نہ تھوڑا ادھر نہ تھوڑا ادھر، یہ بہت مشکل عمل ہے۔ استقامت کے ساتھ بزرگوں کے واقعات میں آپ نے سنا ہوگا کہ 40 سال ہو گئے مگر تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ سنتوں کا اہتمام، جماعت کے ساتھ نماز فوت نہیں ہو رہی، کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کام۔ اس لیے کہا گیا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے استقامت۔
اللہ تعالیٰ نیک اعمال پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ رمضان کی مقدس گھڑیاں چل رہی ہے، جیسے فجر کی نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے پورا مہینہ، اور ما بقیہ نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام ہو رہا ہے، آگے آنے والے 11 مہینوں کے تعلق سے ہم ابھی سے آگاہی کریں کہ اللہ رمضان میں تو ماحول بنا دیتا ہے اور آسان کر دیتا ہے، یقیناً میرے مشاغل مجھ سے مصروف کر دیتے ہیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن رمضان میں ہم آگے کے مراحل کے تعلق سے اللہ سے مانگے۔ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، اس کے لیے خشوع و خضوع مشکل نہیں ہے۔ تو تنگی کب پیش آتی ہے، قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے، اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے، قرآن اس کو بھی پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ایک آیت ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ انبیاء کے جو واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو ہم مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ تو گزشتہ انبیاء کے اوپر جو حالات آئے ان کی مخالفت ہوئی، قرآن میں وہ واقعات حضور کو سنائے گئے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو اور آپ اپنے مشن پر اٹل رہے، جمے رہیں، اور نبی کے ذریعے یہ قرآن کے واسطے امت کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے واقعات کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے، اور اس وقت ہمیں اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور عزم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، لیکن اگر ہمارے مقدر میں آزمائش ہے تو جان سے زیادہ ایمان عزیز ہے، ہمیں اپنا بھی ایمان عزیز ہے، ہماری نسلوں کا ایمان عزیز ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، مقابلہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب موقع آ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، اللہ کے لیے ڈٹ جاؤ اور جم جاؤ۔ اس لیے اپنے ایمان اور اپنے دل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے معمولات میں، مطالعے میں یہ چیز داخل ہونی چاہیے کہ ہم انبیاء کے واقعات بھی پڑھیں۔ بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ ہمیں تفسیر کے لیے کون سی کتاب خریدنی چاہیے۔ عام طور پر رمضان میں شوق پیدا ہوتا ہے، بلکہ زندگی کا معمول بنانا چاہیے کہ قرآن کی 2 آیت پڑھے مگر ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کی مختصر تفسیر ہوتی ہے۔ جو حضرات اردو نہیں جانتے وہ مولانا فارغ صاحب کا قرآن خریدیں، یہ سب سے بہترین ہے اور معتبر ہے۔ اور جو حضرات اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن، یہ بہت آسان ہے۔ جو پہلی مرتبہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں وہ 3 حصوں کو اپنے مطالعے کے اندر رکھتے، بلکہ حضرت نے اب تو انگریزی میں بھی ترجمہ کر لیا ہے، اور مستقل اس کے لیے وقت فارغ نہیں کیا۔ اللہ نے پوری دنیا کے سفر کرائے ہیں، اور باقاعدہ اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتے ہوئے فلائٹ میں جو وقت ملا کچھ گھنٹے میں آپ نے لیپ ٹاپ پر پورا قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، بلکہ معرف القرآن کی 8 جلدوں کا انگریزی بھی کر لیا۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، 3 حصوں میں بہت آسان انداز میں۔ اور جو ایک مرتبہ قرآن کا مطالعہ کر چکے ہیں، ابھی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کی آسان تفسیر کے نام سے 2 جلدوں میں آئی ہے، بہت علمی نکات پر مشتمل یہ ہے، قرآن کی تفسیر ہے، تو اس کو پڑھے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ قرآن کی آیات سمجھ میں آنے لگے گی، کم سے کم احکامات نہیں سمجھ میں آئیں گے تو نصیحت کی جو آیات ہیں وہ ضرور سمجھ میں آنے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔